دنیا کی سب سے جدید اور منظم دہشت گرد تنظیم نہ القاعدہ ہے، نہ داعش، نہ ٹی ٹی پی اور نہ ہی آر ایس ایس۔ اس کا نام ہے تامل ٹائگرز، دی لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم۔ ایک ایسی دہشت گرد تنظیم جس کی اپنی آرمی، نیوی، ایئر فورس اور یہاں تک کہ انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے۔ لیکن شاید یہ جان کر آپ کو جھٹکا لگے کہ اس تنظیم کو ایک نام نہاد جمہوری ملک بھارت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ یہ تنظیم کب اور کیسے بنی، بھارت نے اس کی مدد کیسے کی اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ This is Dr. تنویر اقبال and you are watching Social Diagnosis۔ سری لنکا میں دو بڑے گروہ آباد ہیں، اکثریتی سنہالی جو تقریباً 70% ہیں اور اقلیتی تامل جو لگ بھگ 20% کے قریب ہیں۔ برطانوی راج کے دوران تاملز کو تعلیم اور ہنر سکھا کر سری لنکا میں چائے کے باغات اور کارخانوں میں کام پر لگایا گیا۔ یہ بات سنہالیز کو قبول نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں پائے۔ 1948 میں آزادی کے بعد سنہالیز نے اقتدار سنبھالا اور تاملز کے خلاف امتیازی پالیسیاں شروع کی۔ 1948 میں ہی سیلون سٹیزن ایکٹ پاس کیا گیا، جس نے لاکھوں ہندوستانی تامل سے شہریت چھین لی۔ اس سے تقریباً 7 لاکھ تاملز ووٹنگ کے حقوق اور سرکاری سہولیات سے محروم ہو گئے۔ 1956 میں سنہالا اونلی ایکٹ نافذ ہوا، جس نے سنہالا کو واحد سرکاری زبان قرار دیا اور تامل زبان کو پست پش ڈال دیا۔ اس قانون نے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں تاملز کے مواقع کو بہت محدود کر دیا، کیونکہ سنہالا نہ جاننے والوں کے لیے ملازمتوں تک رسائی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ 1970 کی دہائی میں اسٹینڈرڈائزیشن پالیسی متعارف کرائی گئی، جس نے یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے تامل طلباء پر سخت شرائط عائد کی، جبکہ سنہالی اسٹوڈنٹس کے لیے معیار نسبتاً آسان رکھا گیا۔ 1972 میں نئے آئین نے بدھ مت کو ریاستی سرپرستی دی، جبکہ ہندو تاملز کی زبان اور شناخت کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی امتیازی سلوک کی وجہ سے 1972 میں ایک 18 سالہ نوجوان ویلوپلائی پربھاکرن نے تامل نیو ٹائگرز کے نام سے ایک گروہ بنایا اور صرف 3 سال بعد 1975 میں جفنا کے میئر الفریڈ دورائپا کو قتل کیا، جو اس کا پہلا بڑا حملہ تھا۔ 1976 میں اس نے تامل نیو ٹائگرز کو ختم کر کے لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم بنائی، جس کا مقصد سری لنکا کے نارتھ ایسٹ میں تاملوں کے لیے ایک الگ وطن تامل ایلم بنانا تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک تامل ٹائگرز ایک چھوٹے گروہ سے ایک طاقتور تنظیم بن چکی تھی۔ اس نے اپنی لبریشن ٹائگرز نامی آرمی، سی ٹائگرز نامی نیوی اور ایئر ٹائگرز نامی ایئر فورس بنائی۔ اس کے علاوہ اس کی بلیک ٹائگرز نامی خودکش یونٹ نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی نئی شکل متعارف کرائی۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں بھارت نے سری لنکا کے تامل باغی گروہ کی حمایت شروع کی، جس کے پیچھے تامل ناڈو کی مقامی سیاست تھی۔ تامل ناڈو کے تامل اوریجن کے کروڑوں لوگ تامل ٹائگرز کو سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اندرا گاندھی کی حکومت پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ تامل ٹائگرز کی مدد کرے۔ چنانچہ 1983 میں انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے تامل باغی گروہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ نے 1983 سے 1987 تک 6 بڑے تامل عسکری گروہوں کو ٹریننگ دی۔ ان گروہوں میں لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم، تامل ایلم لبریشن آرگنائزیشن، پیپلز لبریشن آرگنائزیشن آف تامل ایلم، ایلم ریولوشنری آرگنائزیشن آف اسٹوڈنٹس، ایلم پیپلز ریولوشنری لبریشن فرنٹ اور تامل ایلم لبریشن آرمی شامل تھے۔ اندرا گاندھی کی اپروول کے بعد ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ نے تامل باغیوں کے لیے 32 تربیتی کیمپس قائم کیے، جو اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور تامل ناڈو کے مختلف علاقوں میں واقع تھے۔ ان کیمپوں میں کل 3363 تامل جنگجوؤں کو تربیت دی گئی، جن میں تامل ٹائگرز کے 495 جنگجو شامل تھے۔ یہ تربیت 10 بیچوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ پہلا بیچ اتراکھنڈ کے چکریتا میں واقع اسٹیبلشمنٹ 22 میں تربیت یافتہ تھا، جو بھارتی فوج کا ایک خفیہ ٹریننگ کیمپ تھا۔ دوسرا بیچ ہماچل پردیش کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تیار کیا گیا۔
اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ گوریلا جنگ کے لیے موزوں ماحول میں تربیت دی جائے۔ اس کے علاوہ باقی 8 بیچوں نے تامل ناڈو کے مختلف کیمپوں میں تربیت حاصل کی۔ ٹریننگ کا نصاب انتہائی سخت اور جامع تھا، جس میں گوریلا جنگ، دھماکہ خیز مواد کا استعمال، اسلحہ چلانے کی مہارت، جاسوسی کی ٹیکنیکیں اور نفسیاتی جنگ شامل تھی۔ جنگجوؤں کو جدید اسلحہ جیسے AK-47 رائفلز، ہینڈ گرینیڈز اور راکٹ لانچر استعمال کرنے کی تربیت دی گئی۔ اس کے علاوہ را کے پیراملٹری ونگ اسپیشل فرنٹیئر فورس نے اتراکھنڈ میں ایک اسپیشل کیمپ بھی قائم کیا تھا، جہاں بلیک ٹائیگرز کو سوئسائڈ ویسٹ کے استعمال اور ٹارگٹ تک پہنچنے کی اسٹریٹجی سکھائی جاتی تھی۔ اس بات کا ذکر عمران خان نے UN میں اپنی اسپیچ کے دوران بھی کیا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں خودکش دھماکے تامل ٹائیگرز کی پہچان بن گئے۔ انہوں نے فوجی تنصیبات، سیاسی رہنماؤں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا۔ مشہور واقعات میں 1991 میں راجیو گاندھی کا قتل اور 1998 میں کولمبو کے ٹیمپل آف دی ٹروتھ پر حملہ شامل ہیں۔ بھارت سے گوریلا وارفیئر کی تربیت کے بعد تامل ٹائیگرز نے سری لنکن فوج کے خلاف چاپا مار کارروائیاں کی۔ وہ رات کے وقت اچانک سے حملہ کرتے، فوجی چوکیوں کو تباہ کرتے اور تیزی سے غائب ہو جاتے۔ جنوری 1985 میں تامل ٹائیگرز نے شمالی سری لنکا کے ارالی پوائنٹ میں واقع ایک فوجی چوکی پر چھاپا مارا۔ جنگجوؤں نے جنگلاتی راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیاروں اور گولہ بارود پر قبضہ کیا اور متعدد فوجیوں کو ہلاک کر کے تیزی سے فرار ہو گئے۔ 1990 میں تامل ٹائیگرز نے جافنا کے قریب ایلیفینٹ پاس میں واقع ایک سری لنکن فوج کے بڑے اڈے پر گوریلا حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ سی ٹائیگرز نامی بحریہ نے سری لنکن بحریہ کے جہازوں اور بندرگاہوں پر حملے کیے۔ بھارت سے ملنے والی تیز رفتار کشتیوں اور ڈیپ سی گیئرز کی مدد سے وہ سمندری راستوں کو نشانہ بناتے تھے۔ مئی 2006 میں سی ٹائیگرز نے کولمبو کی بندرگاہ پر ایک بڑا خودکش حملہ کیا۔ انہوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی تیز رفتار کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے سری لنکن بحریہ کے ایک جہاز اور ایک فریٹ شپ کو نشانہ بنایا۔ اگست 2008 میں سی ٹائیگرز نے سری لنکا کے ایسٹ میں ایک نیول بیس پر حملہ کیا۔ ڈائیورز اور سوفسٹیکیٹڈ بوٹس کے ذریعے وہ نیول بیس کے قریب پہنچے اور خودکش کشتیوں سے بحریہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ تامل ٹائیگرز دنیا کی واحد دہشت گرد تنظیم تھی جس کے پاس اپنی ایئر فورس تھی۔ مارچ 2007 میں ایئر ٹائیگرز نے کولمبو کے قریب رتمالا میں واقع کٹونائک ایئر بیس پر رات کے وقت بم گرائے، جس سے متعدد فوجی طیاروں اور ہینگرز کو نقصان پہنچا۔ اپریل 2008 میں ایئر ٹائیگرز نے کولمبو کے مضافات میں واقع ایک اہم پاور اسٹیشن پر فضائی حملہ کیا، جس کی وجہ سے کئی دن تک بجلی کی ترسیل رکی رہی۔ بھارت سے ملنے والے C4 دھماکہ خیز مواد اور تربیت کی بدولت تامل ٹائیگرز نے بارودی سرنگوں اور ریموٹ کنٹرول بموں کا وسیع استعمال کیا۔ جنوری 1996 میں تامل ٹائیگرز نے کولمبو کے قلب میں واقع سینٹرل بینک آف سری لنکا پر ایک بڑا حملہ کیا۔ انہوں نے C4 دھماکہ خیز مواد سے لدا ایک ٹرک استعمال کیا، جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکے سے اڑایا گیا۔ اس حملے میں 91 افراد ہلاک اور 1400 سے زائد زخمی ہوئے۔ جون 2006 میں تامل ٹائیگرز نے نارتھ سری لنکا میں ایک بس پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 68 شہری ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ بھارت اور تامل ٹائیگرز کے تعلقات 1987 میں اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب بھارت اور سری لنکا نے انڈو سری لنکا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت نے سری لنکا میں انڈین پیس کیپنگ فورس IPKF تعینات کی تاکہ تامل عسکری گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے اور امن قائم ہو جائے۔ لیکن تامل ٹائیگرز نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا کیونکہ پربھاکرن ایک مکمل تامل ایلم چاہتا تھا، نہ کہ جزوی خود مختاری۔ اس فیصلے نے تامل ٹائیگرز اور انڈین پیس کیپنگ فورس کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ 1987 میں IPKF نے جافنا یونیورسٹی ہیلی ڈراپس آپریشن شروع کیا، جس کا مقصد تامل ٹائیگرز کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا تھا۔ یہ آپریشن ناکام رہا کیونکہ خفیہ معلومات اور منصوبہ بندی میں بہت خامیاں تھیں۔
اس کے بعد IPKF اور تامل ٹائگرز کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئی جن میں دونوں فریقوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران سری لنکن حکومت جو IPKF کی موجودگی سے نہ لاتی نے تامل ٹائگرز کو خفیہ طور پر ہتھیار فراہم کیے تاکہ وہ IPKF کے خلاف لڑ سکیں۔ یہ تنازع 1990 تک جاری رہا جب سری لنکن صدر رانا سنگے پریمداسا نے IPKF کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت تک تامل ٹائگرز تقریباً شکست کے قریب تھی، تاہم تامل ٹائگرز کے بھارت کے خلاف اقدامات اس وقت عروج پر پہنچے جب 21 مئی 1991 کو تامل ٹائگرز کی ایک خاتون خودکش بمبار تینموزی راجا رتنم عرف دھانو نے تامل ناڈو میں ایک انتخابی ریلی کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ یہ وہی خاتون تھی جسے انڈیا کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ نے نینی تال میں تربیت دی تھی۔ راجیو گاندھی کے قتل نے بھارت اور تامل ٹائگرز کے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بھارت نے تامل ٹائگرز کے خلاف سخت موقف اپنایا اور سری لنکن فوج کی مدد کرنا شروع کر دی۔ 2009 میں سری لنکن صدر مہندرا راجا پاکسا کی قیادت میں ایک بڑے فوجی آپریشن نے تامل ٹائگرز کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پربھاکرن سمیت اس کے تمام اہم رہنما مارے گئے اور تنظیم کے 11,664 ارکان نے ہتھیار ڈال دیے۔ تامل ٹائگرز کی کہانی ایک ایسی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے جو عزائم، سیاسی حکمت عملی اور تباہ کن نتائج سے بری ہوئی ہے۔ بھارت کی ابتدائی حمایت نے تامل ٹائگر کو ایک طاقتور تنظیم بنایا، لیکن اسی حمایت نے بالآخر بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کیا۔ راجیو گاندھی کا قتل اور IPKF کے ساتھ لڑائیاں اس بات کی مثال ہے کہ آج تم جو کچھ بھی بوؤ گے کل وہ تمہیں خود ہی کاٹنا پڑے گا۔ آج بھارت پاکستان پر الزام لگاتے تک سا نہیں، لیکن بھارت کو اپنی ماضی میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ 1971 میں مکتی باہنی، 1983 میں تامل ٹائگرز، 1984 میں گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کا قتل عام، 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام اور موجودہ حکومت کی مائنورٹیز کے خلاف اقدامات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ بھارت کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔